حضرات، واقعہ معراج پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کو اسراء کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ گزشتہ 2 خطبات میں سن چکے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس پر آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنیں سنائیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ تو بتایا جبریل علیہ السلام نے میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا انہیں بلایا گیا ہے۔ چنانچہ آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا۔ پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، دعائے خیر کی، اور پھر وہاں سے دوسرے آسمان کی طرف جب دوسرے آسمان میں پہنچے تو اسی طرح جس طرح پہلے آسمان پر دستک دی گئی تھی اسی طرح دستک دی گئی۔ پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ بتایا گیا کہ بلایا گیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان میں پہنچے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کروائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ مختصراً یہ کہ انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ وہاں سے پھر تیسرے آسمان کا سفر کیا گیا، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انہیں دیکھ کر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، میں نے دیکھا کہ آدھا حسن صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے، آدھا حسن۔ اتنے حسین و جمیل یوسف علیہ السلام، انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام چوتھے آسمان پر بھی آپ کا اسی طرح استقبال کیا گیا، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں سے 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 6 آسمان پر اسی طرح آپ کا استقبال کیا گیا، اور وہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کرائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا ربی ھذا الغلام الذی بعثہ بعدی، اے میرے رب یہ جو نوجوان ہے جس کو تو نے میرے بعد مبعوث فرمایا ہے، یدخل من امتہ الجنۃ اکثر وافضل مما یدخل من امتی، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کہیں زیادہ جنت میں داخل ہوں۔ امت محمدیہ سب سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ میں جب لاہور میں آیا نا
تو LOS پر وہاں ہمارا دفتر تھا، تقریباً سن 2000 کی بات۔ مجھے وہاں پتہ نہیں تھا کہ کہاں قریب قریب مسجدیں کہاں ہیں، تو ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے چلا گیا۔ وہاں اتفاق سے واقعہ معراج بیان کیا جا رہا تھا۔ مولانا صاحب بڑا علم تھا ان کے پاس، انہوں نے جب یہ واقعہ معراج بیان کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ کی ملاقات، تو وہاں ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے۔ کہنے لگے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو کہنے لگے جی بڑا مقام اللہ نے آپ کے علماء کو، آپ کی امت کے علماء کو دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری اپنے ایک عالم سے ملاقات کرواؤں؟ انہوں نے کہا کروائیں۔ آپ نے ایسے ہاتھ کیا تو وہاں پر امام غزالی آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام فلاں بن فلاں بن فلاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی میں نے صرف آپ کا نام پوچھا ہے، باپ کا دادی کا نام نہیں پوچھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ امام غزالی کہنے لگے آپ کو بھی تو اللہ نے کہا تھا نا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا یہ عصا ہے، اتنا بھی جواب کافی تھا۔ آپ نے کہا اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مان گئے جی کہ واقعتاً آپ کی امت کے علماء انبیاء کے وارث۔ جمعہ ختم ہوا، وہ فوراً نکل گئے۔ میں نے وہاں سے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت صاحب کا گھر کدھر ہے؟ میں گھر چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کا بیٹا باہر آیا۔ میں نے کہا جی میں نے ملاقات کرنی ہے۔ اندر لے گیا۔ ہاں جی، میں نے کہا جی میں نے آپ کا جمعہ سنا ہے، بڑا ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا مجھے ریفرنس چاہیے، کون سی حدیث کی کتاب میں ہے؟ چلو تاریخ کی کسی کتاب میں بتائیں کہاں یہ واقعہ درج ہے۔ وہ کہنے لگے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی، سینہ بسینہ چل کر آتی ہیں، یہ ان میں سے ہے۔ میں نے کہا آپ نے غور نہیں کیا، آپ ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ امام غزالی کو وہاں بلا رہے ہیں جو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو کیا یہ صحابہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا صحابہ میں علماء نہیں تھے؟ کیا ابو بکر عالم نہیں تھے؟ کیا عمر عالم نہیں تھے؟ کیا عثمان عالم نہیں تھے؟ کیا علی المرتضیٰ عالم نہیں تھے؟ کیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء کے سردار معاذ بن جبل ہوں گے، وہ نہیں تھے؟ آپ نے امام غزالی کو وہاں بلا لیا۔ اب انہوں نے اچھے آدمی تھے، سر جھکا لیا، کہنے لگے میں نے تو کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا آئندہ ممبر رسول کا تقدس یہ ہے کہ اس ممبر پر کھڑے ہو کر اگر بات کرنی ہے تو قرآن کی کرنی ہے یا محمد کے فرمان کی کرنی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصے کہانیاں، من گڑت واقعات اور سینہ بسینہ چلی ہوئی باتیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بیان کرنا اس مقدس ممبر کی توہین ہے۔ بہرحال اس کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے پھر اپنی تمام بچوں کو ہمارے ادارے میں بھیجا فہم قرآن کورس کروانے۔ ان کی بیوی نے کیا، ان کے بچوں نے کیا، ان کی بیٹیوں نے کیا۔ 7ویں آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کروائی گئی۔ انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیت المعمور کا سہارا لیے ہوئے
لیٹے ہوئے تھے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، وہ بیت المعمور جو ہے اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث، اسی طرح بخاری میں ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور میں 70,000 فرشتے ہر روز نماز ادا کرتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اور بیت المعمور جہاں بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ کے بالکل اوپر البیت المعمور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیت المعمور خانہ کعبہ کے برابر آسمان میں ایک مسجد ہے، لو خر لخر علیہا، اگر وہ گر جائے تو سیدھی خانہ کعبہ پر گرے، بالکل اوپر۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ بیت اللہ کعبہ کے برابر آسمان میں اللہ کا گھر ہے، اور آسمان میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسا کہ زمین میں خانہ کعبہ کی حرمت۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات 7ویں آسمان پر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اوتیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل فاخذت اللبن، پھر مجھے 3 برتن پیش کیے گئے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شہد تھا۔ میں نے دودھ والے برتن کو اٹھایا، دودھ نوش کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ اور آپ کی امت کے لوگ فطرت پر قائم ہیں۔ اور دوسری روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام نے کہا اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک، خبردار اگر آپ شراب والا برتن اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جائے۔ آپ نے دودھ کو پسند فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل ایسے تھے جیسے حجر کے مٹکے ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہا ینتہی ما یعرج بہ من الارض، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں زمین سے اوپر کو اٹھائی جانے والی چیز پہنچائی جاتی ہے، زمین سے جو بھی اعمال جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں، وہاں وصول کر لیے جاتے ہیں۔ وَإِلَيْهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا، اور وہاں اسے وصول کر لیا جاتا ہے۔ وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا، اس طرح اوپر سے جو چیز لائی جاتی ہے وہ بھی اسی مقام پر پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ کا حکم بھی سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے، وہاں فرشتوں کو بتایا جاتا ہے فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وہاں اسے وصول کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، صحیح مسلم میں ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک بھی لے جائے۔ جبریل علیہ السلام سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سدرۃ المنتہا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَا، اور انہوں نے اس فرشتہ کو دوسری بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ وہاں پر جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل شکل میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہا، میں نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، علیہ 600 جناح، جن پر 600 پر تھے، 600 پر تھے جبرائیل علیہ السلام۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر میں آگے بڑھ رہا ہوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت میں نے دیکھا کہ اس میں انتہائی عمدہ موتیوں کے کبے ہیں، اور جنت کی جو مٹی ہے نا وہ کستوری ہے۔ اور میں جنت کی سیر کر رہا تھا، کسی دوران ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر عمدہ موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک عز وجل، یہ وہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اور جس کا پانی ایک بار کوئی پی لے گا پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں سیر کر رہا تھا کہ مجھے ایک بہترین خوشبو آئی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی جو خاتون تھی نا، خادمہ تھی، یہ اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جبریل سے کہا یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، اور یہ ایمان والی تھی، اللہ نے ایمان کی دولت اس کو عطا کی تھی۔ ایک دن کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی جو ہے نا وہ چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے یہ اللہ فرعون کو کہا ہے تم نے، میرے باپ کو کہا ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، یہ اللہ وہ ہے جو فرعون کا بھی رب ہے، اس کا نام میں نے لیا۔ اس نے کہا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہو؟ کہا ہاں، وہ فرعون کا بھی رب ہے، پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر وہ اللہ ہے، میں اس کو مانتی ہوں۔ اس نے کہا میں ابھی باپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے کہا جاؤ بتاؤ باپ کو، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ ایمان جو ہوتا ہے انسان کے اندر جرت، قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مقابلے پر کون ہے، میری کیا حیثیت ہے۔ ایک خادمہ اور مقابلے کے اندر رب کہنے والا اپنے آپ کو فرعون، جس کے پاس تمام کے تمام اختیارات تھے۔ اس نے کہا جاؤ بتاؤ۔ اس نے جا کر فرعون کو بتایا۔ فرعون نے اس کو بلا لیا، اس کے بچوں کو بلا لیا۔ اس نے کہا مجھے رب مانتی ہو یا کسی اور کو؟ اس نے کہا میں اسے رب مانتی ہوں جو تمہارا بھی رب ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر لو، میں اب ایمان سے پھر نہیں سکتی۔ ایک تانبے کا برتن لایا گیا، اس کے اندر تیل انڈیل دیا گیا اور نیچے آگ جلا دی گئی، تیل کو انتہائی گرم کر دیا گیا، اور پھر کہا گیا اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، جو کرنا ہے کرو، ہاں میری ایک درخواست ہے، جب مجھے اور میرے بچوں کو تم جلا دو گے تو میری ہڈیاں اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کرنا۔ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس تیل کے کڑاہے میں، کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا۔ ایک بچے کو، دوسرے بچے کو، سب بچوں کو۔ ایک بچہ جو ابھی دودھ پی رہا تھا اس کو بھی چھین کر اس میں پھینک دیا گیا۔ ماں جو تھی، آخر ماں تھی، وہ بھی گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ تو وہ بچہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے، وہ بچہ بول کر کہنے لگا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ امی جان کود جائیں، پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ چنانچہ اس اماں جی نے بھی اس کے اندر چھلانگ لگا۔ یہ وہ عورت ہے جس کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے، اس کے بچوں کی خوشبو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج کروائی گئی، میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔
میں نے کہا من ہا الائی یا جبریل، جبریل علیہ السلام نے کہا ہا الا الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں ان کا انجام، جو اپنے بھائیوں کی عدم موجودگی میں ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کے عیبوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے، اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا، اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ علماء تک اس سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک ساتھی بتا رہے تھے، بالکل سچا واقعہ، چند دن پہلے انہوں نے، 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھے سنایا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، نام بھی بتایا کون صاحب تھے، کہاں کون سی مسجد، وہاں میں گیا، میں نہیں نام نہیں بتاؤں گا، وہاں کہتے ہیں میں گیا تو وہاں خطیب صاحب جائے نماز پر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا، چائے پی رہے تھے، تو مجھے بھی انہوں نے آواز دی آجو جی، طفیل صاحب، ان کا نام طفیل صاحب آ جائیں، چائے کا آرڈر ان کے لیے بھی دے دیا۔ اب وہ دونوں آپس میں نا کسی کی غیبت کر رہے تھے، برائی بیان کر رہے تھے، تو یہ طفیل صاحب کہنے لگے یار یہ مسجد ہے، جائے نماز پر بیٹھے ہیں، عالم دین ہے، یہ غیبت نہ کریں۔ وہ عالم دین وہ کیا کہنے لگے، کہنے لگے جب تک چاہ پیندے ہیں غیبت نہ کریے، مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اندازہ کریں، اور یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت تک۔ ایک بندہ ساری زندگی غیبت کرتا رہا، اگر وہ آج مر جائے پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے، اور سینکڑوں سال تک اس کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے ہوں گے، اور ان سے وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچے گا، اور یہ سزا اسے قیامت تک ملتی رہے گی۔ یہ واقعہ معراج بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، ہم وہ کام نہ کریں کہ جس سے اللہ رب العزت سزا دے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ مزید آئندہ بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔